الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانی رشتوں میں ماں کا رشتہ ایک انوکھا بنایا ہے۔ دنیا کی ہر ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل ایسا دیا ہے جو اولاد کے لیے تڑپتا ہے، جس دل کے اندر ممتا ہوتی ہے، اور اس ممتا کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ ہر وقت خود قربانی دیتی ہے اور بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی آ چکی ہے۔ تو پہلے سائنٹیفک ریسرچ سن لیجئے کہ جب بھی کوئی خاتون حاملہ ہو، اس کو امید ہو جائے بچہ ہونے کی، تو پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ شی شوڈ ایٹ ویل، اس کو اچھا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اب اس کے جسم میں اس کو خود بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور جو بچہ ہونے والا ہے اس بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو ایک بندے سے زیادہ اس کو خوراک ملے گی تو دونوں کو خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ کہ جو عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہو، اس کو ہر دن میں تقریباً آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، 4 times a week، ہفتے میں تقریباً 4 مرتبہ۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو عورتیں حمل کے دوران ایکسرسائز کرتی رہتی ہیں، ان کے چانسز آف سی سیکشن جو ہے 20% ریڈیوس ہو جاتے ہیں، اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز 50% انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایکسرسائز کسی بھی پریگننٹ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب پریگنینسی کے آخری مہینے ہوں تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں سنے کہ جو اس کے دل کو خوش کرے، اچھے بیان سنے، قرآن پاک کی تلاوت سنے۔ بچہ اگرچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ ان آوازوں سے یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک سٹوری لکھی گئی ہے کہ ایک ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا 2-3 سال کا۔ تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوگی۔ تو بھائی اپنی بہن کی ہونے والی پیدائش پہ بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے اپنی بہن کو ویلکم کرنے کے لیے ایک سانگ بنایا تھا۔ تو پریگنینسی کے آخری مہینوں میں وہ ماں کے پاس بیٹھ کے وہ سانگ گاتا تھا کہ امی جب میری بہن ہوگی تو میں اس کو یہ سانگ سناؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ڈیلیوری ہوئی تو بچی کو کچھ بیماری تھی، بچی کو ICU میں داخل کر دیا گیا۔ اب بیٹا ایکسائٹڈ تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کے دیکھوں، مگر ICU میں چھوٹے بچوں کا داخلہ منع تھا۔ ایک آدھ دفعہ ماں نے ٹرائی بھی کیا، لیکن جو نرسز تھیں وہاں پہ انہوں نے منع کر دیا کہ ICU میں چھوٹے بچے داخل نہیں ہو سکتے۔ اب وہ جو بیبی تھی، چھوٹی بچی تھی، اس کو شاید انکیوبیٹر وغیرہ میں رکھا گیا تھا، مگر اس کے سمٹمز اچھے نہیں تھے، اس کی ریڈنگز اچھی نہیں تھیں۔
اور دن بدن اس کی حالت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ 2-3 دن کے بعد میڈیکل سٹاف نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بچی بے ہوشوں کی طرح لیٹی ہوئی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اور اس کے سمٹمز اچھے نہیں تھے۔ اب ماں نے یہ دیکھا کہ جب بچی کی طبیعت خراب ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بچ سکے، تو میرے بیٹے کے دل میں ایک حسرت رہے گی کہ میں نے تو اپنی بہن کے لیے ایک نظم بنائی تھی جو میں نے پڑھنی تھی اور میں تو وہ نہ پڑھ سکا، تو چھوٹی بیٹی تو بیمار ہے ہی صحیح، میرے اپنے بیٹے کو بھی اس سے دکھ ہوگا اور وہ بھی پریشان ہوگا۔ چنانچہ نرسوں سے آنکھ بچا کے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ICU کے اندر لے کر گئی۔ بچہ جب گیا تو وہ چھوٹی بہن کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے وہی گانا گانا شروع کیا جو وہ ماں کے پاس بیٹھ کے پہلے نظم پڑھا کرتا تھا، جو اس نے اپنی بہن کی ویلکم کے لیے لکھی تھی۔ جب اس نے ردم کے اندر بار بار وہ پڑھی تو چھوٹی بچی جو بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی اس نے رسپانس دینا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اس نظم کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ نظم سنتی تھی اور وہی ردم کی آواز جب اس نے دوبارہ سنی تو اس نے رسپانس دیا۔ اب چھوٹا بچہ تو باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نرس آئی اس نے اس کی ریڈنگز لیں تو اس نے ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس بچی کی ریڈنگز میں بہت بہتری آ گئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کو پھر ہونا چاہیے تاکہ یہ ریڈنگ اور بہتر ہو جائے۔ تو پھر ماں نے بتایا کہ اس طرح میرے بیٹے نے ایک نظم تیار کی تھی اور بہن کی محبت میں اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا۔ پہلے بھی وہ پڑھا کرتا تھا اور اب بھی اس نے پڑھی۔ چنانچہ پھر اس بچے کو دوبارہ باقاعدہ بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ بہن کے پاس بیٹھ کے روزانہ یہ نظم پڑھا کرے۔ چنانچہ وہ ویلکم کی نظم بچہ روزانہ پڑھتا تھا اور اس وقت میں وہ جو بیبی تھی وہ ریسپونڈ کرتی تھی، حرکت کرتی تھی، دیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اللہ کی شان کہ 1 ویک کے اندر وہ بالکل نارمل ہو گئی اور اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریگنینسی کے جو لاسٹ منتھ ہوتے ہیں ان میں بیبی آواز کو سنتا ہے، تو ماں اگر قرآن پڑھے گی تو قرآن کی آواز بھی بچہ سنے گا اور اس سے مانوس ہوگا۔ ریسرچ نے یہ بتایا کہ 1 گھنٹے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو امیٹیٹ کر سکتا ہے۔ جسٹ 1 hour old بیبی، اتنا چھوٹا بچہ اپنی والدہ کو امیٹیٹ کرتا ہے۔ پھر جو 14 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو 1 ہفتے کے بعد وہ ایگزیکٹ اسی طرح پھر ریپیٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی آفٹر 1 week بھی وہ اس کے کسی حرکت کو ریپیٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آپس میں آرگومنٹس مت کریں، چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آپس میں فائٹ مت کریں۔ ایسے بچے جن کے ماں باپ ان کے سامنے آرگومنٹس کرتے ہیں وہ بچے بڑے ہو کر اگریسو بن جاتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ جن چیزوں سے کمفرٹ محسوس کرتا ہے اس کو ان چیزوں سے کمفرٹ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ نئی سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ بیبی اسٹارٹ اسمیلنگ یو ود ان 7 months آف پریگنینسی۔ ابھی پریگنینسی کا 7واں مہینہ ہوتا ہے کہ بیبی کو اپنی والدہ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو والدہ کے جسم سے اور کپڑوں سے جو اسمیل آتی ہے، 7 مہینے کا بیبی جو ابھی مدر کے ووم میں ہے وہ اس کو
سینس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور 6 مہینے سے اوپر بیبی جو ہے وہ ساؤنڈ کو بھی ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بیبی کو اپنے بہت قریب رکھے، اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھے، اور 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پہ رکھے تو یہ بیبی کے لیے بہترین ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ پھر ٹچ یور بیبی اے لاٹ، چھوٹے بچے کو ماں زیادہ ہاتھ لگائے، زیادہ اپنے ساتھ لگائے، اس سے اس بچے کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ فیملیئر چیز ہے، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ٹاک ٹو یور بیبی اے لاٹ، بیبی سے بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے، اس سے بیبی کی ویکیبلری انکریز ہوتی ہے اور اس کا آئی کیو لیول بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی کتاب ہو تو بیبی کے ساتھ اس کتاب کو مل کر پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر 6 مہینے کا بیبی ہو تو ریڈ ایز اف یو آر ایکسپلیننگ نیو کنسپٹ ٹو دی بیبی، یعنی 6 مہینے کے بچے کو ایسے بات سمجھائیں جیسے کلاس میں پروفیسر کوئی نئے کنسپٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر 12 مہینے کا بیبی ہو جائے تو ٹاک اباؤٹ پکچرز ان دی بک، کتاب کے اندر جو پکچرز ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی اس بیبی سے باتیں کریں تو 12 مہینے کا بیبی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ 18 منتھ کا جو بیبی ہوتا ہے اس کے اندر ریڈنگ کے بارے میں بہت ڈرامیٹک چینج آتی ہے، حتیٰ کہ 3 سال کا جو چائلڈ ہوتا ہے وہ ریڈنگ کے یعنی ذریعے سے پورا علم حاصل کر سکتا ہے، اور 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کتاب کو ریڈ کر کے اس سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر سائنٹیفک ریسرچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پریز یور چائلڈ، اپنے چائلڈ کی خوب تعریف کرو۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کے سامنے اس کی کوشش کو پریز کرو۔ ایک ہوتا ہے بچے کو پریز کرنا، اگر بچے کو پریز کیا جائے تو اس بچے کا مائنڈ فکس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی کوشش کو پریز کیا جائے تو اس سے پھر بچے کے اندر آئندہ مزید محنت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پریز اے بائی لنگوئل بیبی، اس سے اس کا آئی کیو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر ڈیولپ ہیلدی سلیپنگ پیٹرن، بچے کے سونے کا جو پیٹرن ہے وہ جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ اس کو فکس کر دینا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ دے شوڈ ٹرائی ٹو بریسٹ فیڈ دی بیبی، اس سے ان کا آئی کیو لیول بہتر ہوتا ہے، بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر گیو ہیلدی فوڈ ٹو یور بیبی، جب بیبی بڑا ہو جائے تو ان کو ہیلدی فوڈ دینا چاہیے۔ سٹ ود دیم اینڈ ایٹ ود دیم، ماں ان کے پاس بیٹھے، خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس سے بچوں کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ سو بی جینٹل وین پوٹی ٹریننگ، جب پوٹی ٹریننگ کرنی ہو اس وقت ماں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو بلکہ جینٹلی ان کو ہر چیز سمجھائے۔ پھر بچے کے لیے اگر کھلونے ڈھونڈنے ہیں تو ایسے کھلونے ڈھونڈے جائیں جو پرووک کریں سیکنگ سسٹم آف برین، یعنی جس سے بچے کھیلیں، ان کو جوڑیں اور اس میں ان کا دماغ بھی استعمال ہو، ایسے کھلونے ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ امیجنیشن پاور کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ایسے بچے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں پھر بہت اچھا ورک کرتے ہیں۔ پھر یوز پلے ٹو ڈیولپ ایگزیکٹو فنکشن اسکل، بچوں کے ساتھ جو کھیل کھیلیں تو وہ ایسے کھیل کھیلیں کہ کھیل کے دوران بھی بچے لرن کر سکیں، وہ سمجھیں کہ فوکس کسی چیز پہ کیسے کرتے ہیں۔
کسی کام کو ہولڈ کیسے کرتے ہیں اور اس میں مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایئرپورٹ کنٹرول روم کے بارے میں کوئی کھیل ہو تو بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ کنٹرول روم کیا ہوتا ہے, فلائٹ کیسے آتی ہے, کیسے اترتی ہے, اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ایسے کھیل کھیلنے سے بچے کی جو ویژن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور چائلڈ بیکم گڈ ایٹ میتھ, ایسے بچے میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو بچے سے کوشچن بھی پوچھنے چاہیے, آسک وائی اینڈ واٹ ایف کوشچنز. جب کوئی بچہ کام کر رہا ہو تو کئی مرتبہ بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ فوراً اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. ریسرچ نے یہ بتایا کہ فوراً نہیں ٹوکنا چاہیے بلکہ 3 سیکنڈ کا وقفہ دینا چاہیے تاکہ بچہ غلطی کر رہا ہو اور اس کو فیل ہو کہ میں نے غلطی کیا تھا پھر مجھے ٹھیک کیا گیا ہے. اس سے بچہ پھر لرن کرتا ہے. بچہ مسٹیکس کر کے اس سے سیکھے تو یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہوتی ہے. پھر بچہ جب ذرا ٹف ٹائم دینے لگے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی چائلڈ از بیہیونگ بیڈلی. بچہ جب بیڈلی بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتی ہے. ایک ریزن یہ کہ بچے ٹائرڈ ہوتے ہیں, دوسرا یہ کہ بچے ہنگری ہوتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ بچے بور ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں والدہ کو. جب ایسی صورت ہو تو ٹاک ٹو دیم. چائلڈ میں بی فیسنگ پرابلم, اس سے پوچھا کریں. بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, وہ کوئی اپنی بات بتانا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں صرف بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں بلکہ اس سے پوچھا کریں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے, تو بچہ بتاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے بیبی کا ٹینٹرم, اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ جو بچے کا ٹینٹرم ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے اس کی تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ بی کمپیشنیٹ ود دی بیبی. بیبی کے ساتھ اس وقت ہمدردی دکھانی چاہیے. اینڈ یوز سمپل کامنگ ایکشنز, ان کو ڈائریکٹ کریں. ہولڈ ہم, ہگ ہم اینڈ کس ہم. ڈونٹ پٹ ہم ان اے ٹائم آؤٹ روم, اس وقت میں ان بچوں کو کارنر میں کھڑا مت کیا کریں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. کئی مرتبہ بچے خواہ مخواہ ماں باپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نیورو ٹینٹرم. یہ بچے کی دماغی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے موک اٹیک ہوتا ہے جانوروں میں, ایسے یہ بچہ موک اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں بچے کو ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. اٹ از کیلکولیٹڈ ڈیلیبریٹ بیہیویئر, یہ جو نیورو ٹینٹرم ہے. دے اسکریم اینڈ شاؤٹ, ڈونٹ گیو دیم وٹ دے وانٹ. ایسے وقت میں ان کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو وہ مانگ رہے ہوں, ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیز لینے کا طریقہ یہی ہے اور پھر ہر دفعہ ایسے ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جب کوئی بچہ نیورو ٹینٹرم کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہا ہو تو میک دیم سٹ ان اے سیپریٹ روم, نو آرگومنٹس, اور بی فرم, سے کلیئر نو. دوسرا, یوز ہیومر ٹو گیٹ دیم آؤٹ, مذاق کریں تو ایسے بچے جو نیورو ٹینٹرم کے موڈ میں ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور یوز ٹائم آؤٹ ایز اے لاسٹ ریزارٹ. پھر آخر پہ اس کو کارنر میں بھی کھڑا کریں تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ایسا نہیں کرنا ورنہ مجھے سزا ملے گی. پھر کریٹ افیکٹو فیملی رولز, میک دیم کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ. اور جب بھی کوئی آپ رول بنائیں تو آلویز گیو اے ریزن فار دی رول. قانون جو بھی بنے گھر میں اس قانون کی ریزن بھی بچوں کو سمجھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے
کہ گھر میں یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے، پھر وہ اس قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں. If child breaks rule, don't shout. اگر چائلڈ کسی رول کو بریک کرے تو شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہیلپ them to follow the rule. ان کو ہیلپ کرنا چاہیے کہ وہ رول کو فالو کر سکیں. ڈسپلن انسٹیڈ آف پنشمنٹ. سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ٹیچ چائلڈ what is acceptable and what is not. دوسری بات tell them consequences، کہ ان کو بتائیں کہ if you will do this then this will happen. اور جب بھی بچہ تنگ کرے تو ہر دفعہ بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. just come close to child physically. آپ فزیکلی چائلڈ کے قریب آ کے کھڑی ہو جائیں 1 فٹ دور کے فاصلے پہ، تو بچہ سہم جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خطرے کی علامت ہے، وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا. تو صرف ایسے وقت میں ماں کا بچے کے قریب آ جانا ہی کافی ہوتا ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. پھر بچے کو 5A+ اسکل سکھائیں. 5A+ اسکل جو ہے یہ ہے کہ شوئنگ افیکشن، اپریشیٹ، کنٹرول اینگر، ٹیچ دیم ٹو اپالوجائز. یہ اے اسکلز ہیں: اپالوجائز کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، اپریشیٹ کرنا، افیکشن کا شو کرنا. تو یہ بچے کو ہمیں شروع میں سکھانی چاہیے چیزیں. پھر بچے کو سمجھائیں کہ وہ ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا کرے. اور میکنگ کریکشنز، اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو بچے کو ریپینٹ کرنا بھی سکھائیں. پھر بچے کو ریکویسٹ فار فارگیونیس سکھائیں تاکہ وہ بڑوں سے معافی مانگے. پھر ایک نیا اہم پوائنٹ ہے کہ ڈیولپ لو آف ریڈنگ ان دی چائلڈ. بچے کے اندر پڑھنے کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ریڈ لاؤڈ ٹو دیم، ان کے سامنے کتاب اونچی پڑھیں. اور وزٹ دی لائبریری ریگولرلی. لائبریری میں جائیں، بچہ کتابوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کتابوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے. میک ریڈنگ ٹائم پری ریکویزٹ فار پلینگ ٹائم. بچہ جب کھیلنے کا وقت مانگے تو شرط لگائیں کہ اچھا اگر تم 15 منٹ پڑھو گے تو تمہیں آدھا گھنٹہ کھیلنے کا مل جائے گا. اس طرح پھر بچہ پڑھنے کے ٹائم کو زیادہ دینا شروع کر دے گا. پہ ٹیچ بائی ایگزامپل. بچے کو ہمیشہ ایگزامپل دے کے سکھایا کریں. جب بچے کو ایگزامپل بتائی جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. یہ تو تھا چھوٹے بچوں کے بارے میں. اب ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس وقت کا پرابلم بھی ہے کہ ماں باپ کو اپنے ٹین ایجر بچوں کو ریز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس بارے میں ذرا سنیے گا کہ وٹ آر دی چینجز ان ٹین ایجرز. ٹین ایجرز میں کیا چینجز ہوتی ہیں. پہلی بات کہ دے آر گوئنگ تھرو پروسیس آف انڈیویجولائزیشن، کہ ان کے اندر انڈیویجولائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پوبرٹی کو، بلوغت کو پہنچ رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہوں ان کو 8 گھنٹے کی باقاعدہ نیند چاہیے تاکہ ان کے اندر ایموشنل چینجز اچھی طرح ہو سکیں. ایسے بچے جو جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھیں کہ دے لیو ان پریزنٹ. نہ وہ پاسٹ کی فکر کرتے ہیں نہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو اپنے فیوچر کا کوئی احساس نہیں ہوتا. دے جسٹ لیو ان پریزنٹ. سو دے ایکٹ پازیٹیولی 1 منٹ
and resist authority next minute. ایک منٹ پازیٹیولی بہیو کرتے ہیں اور نیکسٹ منٹ اس کے اپوزٹ بہیو کرتے ہیں. یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جو بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل فیل کرتے ہیں, اس لیے دے کین ڈو اینی تھنگ. جب وہ کسی بات کی تھریٹ کریں تو ماں باپ کو اس تھریٹ کو سیریسلی لینا چاہیے. مثال کے طور پہ بچہ جو ہے کسی وجہ سے ماں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں چھت سے نیچے چھلانگ لگا دوں گا, تو اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو وہ ایسا کر بھی دے گا. ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی تھریٹ کو سیریس لیا کریں. پھر ان کے اندر جو ہے وہ مینٹل چینجز بھی بہت آتی ہیں اس وقت میں. مثلاً دے کین their ability to learn is increased. چنانچہ جوانی کی عمر کے قریب کے بچے بہت تیز یاد کر لیتے ہیں, بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں. ان کا برین جو ہوتا ہے اس وقت میں بہت شارپ ہوتا ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے. جو بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں دے لو ملٹی ٹاسکنگ وائل اسٹڈیئنگ. جب وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ایک کی جگہ کئی کام کرنا پسند کرتے ہیں, اگرچہ وہ اچھا نہیں ہوتا. پھر ان کے اندر کچھ سوشل چینجز بھی ہوتی ہیں. دے چینج ڈپینڈنس فرام پیرنٹس ٹو پیئرس. دے وانٹ لو اینڈ سیکورٹی. اور اس عمر کے بچے عام طور پر دے اسٹارٹ کوسچننگ دیئر بلیفس. جو عقائد ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ بلوغت کی عمر کے بچے دین کے بارے میں بھی بہت کوسچن پوچھتے ہیں, اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں. تو اگر بچے ایسے کوسچن پوچھیں تو آپ اس کو پروسیس کا حصہ سمجھیں. اس پہ اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کوسچن کیوں پوچھ لیا. پھر اس عمر میں بندے کے جو برین کا پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے, جو لاجیکل تھنکنگ کا ریسپانسبل ہوتا ہے, ذہن کا وہ حصہ وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ حصہ ایکسپونینشلی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو برین اسٹارٹ فلکچویٹنگ آن یوز اٹ اور لوز اٹ پرنسپل. جوانی کی عمر میں بچے چیزوں کو بہت جلدی لرن کر لیتے ہیں اور ان کی انکریز سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے ٹو ایڈکشنز. کیونکہ ان کے اندر ہارمونل چینجز کی وجہ سے انکریز جو ہے وہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. اس لیے یہ بچے سگریٹ پیتے ہیں یا نشے کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں یا اور کاموں کی ایڈکشن ان میں آ جاتی ہے. ایسے بچوں کی پیرنٹنگ کے لیے چند بہت اہم باتیں. پہلی بات کہ سیٹ کلیئر ڈیفائنڈ رولز اینڈ ویلیوز. دوسری بات بچوں کو کلیئرلی بتائیں کہ وٹ کائنڈ آف گریڈ یو وانٹ فرام دیم. پھر ان کو کلیئر بتائیں کہ وٹ کین دے ڈو, ویئر کین دے گو. بیہیویئر کے بارے میں ان بچوں کو بتائیں کہ وٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ وٹ از ناٹ. مینرز کے بارے میں بتائیں کہ سافٹ رہیں اور سمپتھیٹک رہیں. ایسے بچوں کو یہ ضرور سمجھانا چاہیے کہ ہاؤ دے ہیو ٹو کیپ دیئر روم, کہ وہ اپنے کمرے کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں, پریزنٹیبل کیسے رکھ سکتے ہیں. ان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا کرنی چاہیے کہ گھر کا کون سا کام ہے کہ جو ان کو ساتھ مل کے کرنا ہی ہے. اور فیملی کے بارے میں کہ کچھ ایسا وقت ہو کہ جس میں سارے فیملی کے ممبرز کا اکٹھا مل کے کھانا کھانا یہ مسٹ ہونا چاہیے
تاکہ فیملی کے ممبرز کے درمیان جو بانڈ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے. پھر جو بچے ایسے ہوتے ہیں بلوغت کی عمر کو، ایکسپریس لو ٹو دیم. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ زبان سے بھی ان کو کہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کہیں گے تو وہ اس لفظ کو سننے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کلاس فیلو یا کوئی اور ان کو یہ الفاظ کہہ دے اور وہ غلط طریقے کے ریلیشن میں کسی کے ساتھ جڑ جائیں. Appreciate when they feel connected to you. اچھا، اس عمر کے بچوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ they don't like to disappoint parents. ان کو فیل ہونے کا غم نہیں ہوتا، ان کو غم ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈس اپوائنٹ ہوئے. اس لیے ماں باپ ان کے اس جذبے کی قدر کریں، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کوشش کی، اس وجہ سے ہم آپ سے بہت خوش ہیں، اب نیکسٹ ٹائم آپ نے اپنے گریڈز کو بہتر کرنا ہے. ٹریٹ them ایز اے یونیک انڈیویجول. ڈونٹ کمپیئر them with anyone. یہ وہ مسٹیک ہے جو اکثر ماں باپ کرتے ہیں کہ ٹین ایجر بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم ایسے ہو، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اور یہ چیز بچے کو الٹا غصہ دلا رہی ہوتی ہے اور وہ ریونجفل بن رہا ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کو دوسروں کی مثالیں نہیں دینی چاہیے. اسپینڈ ٹائم لسننگ ٹو دیئر تھاٹس اینڈ فیلنگس. ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سوچتے کیا ہیں اور ان کی فیلنگس کیا ہیں. تو بی فیملیئر ود دیئر انٹرسٹ اینڈ ہابی. کیپ اوپن لائن آف کمیونیکیشن ود دی ٹین ایجرس. ایک بہت اہم نقطہ کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ وٹ یو آسک. یہ چیز اہم نہیں ہوتی کہ آپ پوچھ کے آ رہی ہیں. اٹ از امپورٹنٹ ہاؤ یو آسک. یہ بیہیویئر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے نرمی سے کوئی بات پوچھی ہے تو وہ اچھا ریسپونڈ کرے گا، اور سختی سے پوچھ لی ہے تو وہ بری طرح سے ریسپونڈ کرے گا. تو کوشچن کیا ہے اس کا فرق نہیں پڑتا، کس طریقے سے آپ نے پوچھا اس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. پھر ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں، مدر کو چاہیے کہ شی شوڈ میک ہر سیلف اویلیبل ٹو دیم. اوائڈ کنورسیشن وین دے آر موڈی. جب وہ موڈ میں ہو اس وقت ان سے زیادہ باتیں مت کریں، کیونکہ اس وقت وہ ریسیپشن ان کی تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کوئی چیز کو ریسیو نہیں کر رہے ہوتے. ڈونٹ گیٹ اینگری اور کریٹیسائز. اس وقت میں ان سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو کریٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پریز دیم. اس وقت ان کی تعریف کرنی چاہیے. ایسے جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کو ڈیکوڈ کرنا چاہیے. ان کا پور آئی کنٹیکٹ جو ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپسیٹ ہے کسی وجہ سے اور ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس بات کا بڑا خیال رکھے ماں بات کرتے ہوئے کہ یہ ٹین ایجر بچے بات کرتے ہوئے آئی کنٹیکٹ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں اس ایج میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے مانیٹر کریں اور آبزرو کریں کہ بچوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ وی آر بینگ آبزروڈ. آبزرو وٹ دے آر ڈوئنگ. You should always know 3 things about your child. بہت اہم بات ہے کہ you should always know 3 things about your child. Where he is, بچہ کہاں پہ ہے ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے. With whom he is, کس کے ساتھ ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. What is he doing, وہ کر کیا رہا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. کئی ماں باپ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں وہ الٹے سیدھے کاموں اور حرکتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. پھر جو بچوں کے اسکول کے ایونٹس ہوں ان میں ضرور اپنے آپ کو انوالو کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ ان ایونٹس میں خود جائیں تاکہ بچے کو پتہ رہے
کہ میں اچھے گریڈ لوں گا تو ماں باپ اسکول میں آئیں گے اور ان کو خوشیاں ملیں گی. Stay informed about his academic performance. بچے کی جو اکیڈیمک پرفارمنس ہو اس کے بارے میں ماں باپ کو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بچہ اپنی کلاس کی شیٹ لائے اور اپنی بڑی بہن سے سائن کروا کے واپس لے جائے اور ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ رزلٹ کیا تھا. Get to know the people in your children's life. بچوں کی زندگی میں جو لوگ ہوں ان لوگوں کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے فرینڈ کیسے ہیں, ان کے ٹیچر کیسے ہیں اور بچوں کے پیرنٹس کیسے ہیں. ان تمام چیزوں کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں, آبزرو ویئر دے اسپینڈ دیئر منی, کہ وہ اپنے پیسے کو خرچ کہاں کرتے ہیں. بچے پیسے جہاں خرچ کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن کی سوچ کیسی ہے. اچھا, کچھ ٹین ایجرز کے وارننگ سائنز ہوتے ہیں. ہر ماں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے. مثلاً پور فزیکل ہیلتھ. اگر ایک جوان بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت پور ہے تو یہ ایک وارننگ سائن ہے. پھر ڈراپ ان اسکول پرفارمنس. اگر اسکول کے گریڈز میں پرفارمنس کم ہو گئی ہے تو یہ بھی وارننگ سائن ہے. پھر ود ڈرال فرام ایکٹیویٹیز. ایسا بچہ اگر گھر کی ایکٹیویٹیز سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی وارننگ سائن ہے. پھر وانٹنگ ٹو بی الون. ایسے بچے عام طور پہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, یہ بھی وارننگ سائن ہے. اور لڑکیوں کے بارے میں خاص طور پر سیلفیز. سیلفیز کہتے ہیں سیل فون کے ذریعے اپنی پکچر بنانا. آپ جس لڑکی کو دیکھیں کہ وہ اپنی پکچر خود بنا رہی ہے, یہ بہت بگ وارننگ سائن ہے کہ اس کے جو ہے نا زندگی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ اپنی تصویریں بنا کے اپنے دوستوں کو بھیجنا چاہتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. انکریز کنفلکٹ بٹوین یو اینڈ یور چائلڈ. اگر یہ کنفلکٹ انکریز ہو گیا ہے, بات بات پہ بچہ آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے, آپ کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وارننگ سائن ہے. تو یہ پور فزیکل ہیلتھ, ڈراپ ان اسکول پرفارمنس, withdrawal فرام ریلیٹیوز, وانٹنگ ٹو بی الون, سیلفیز اور انکریز کنفلکٹ, یہ سب وارننگ سائن ہے. اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بہت خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. مثلاً ایک بچہ ہے وین دے ٹاک بیک. اگر وہ ماں کوئی بات کرتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے ماں کے منہ پہ. تو اف دے آر روڈ اسٹاپ کنورسیشن, ٹیل them to go to their room to calm down. اگر بچہ سیل فون کو ایبیوز کر رہا ہے, غلط استعمال کر رہا ہے, موویز دیکھتا ہے, میوزک دیکھتا ہے, سنتا ہے, گیمز دیکھتا ہے اور ویڈیو چیٹ روم میں وقت گزارتا ہے, تو پھر ایسے بچے کے سیل فون کو ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے. ایک اصول بنا دینا چاہیے کہ نو کال ڈیورنگ اسٹڈی ٹائم. اسٹڈی ٹائم کے اندر کوئی کال نہیں, نہ وہ لے سکتا ہے نہ وہ کال کر سکتا ہے. اور نو کال آفٹر 9 PM اور ارلی AM, یا 9 بجے رات کے بعد بھی وہ بچہ کوئی کال نہیں کر سکتا. یا پھر بہت صبح صبح ارلی مارننگ میں وہ بچہ اپنے کسی دوست کو کال نہیں کر سکتا. پھر چیک کال اینڈ میسج آن فون. بچے کے کال اور اس کے جو میسیجز ہوں فون کے اوپر, ان کو چاہیے ماں باپ کو کہ وہ ان کو ضرور چیک کرتے رہیں, پتہ چلے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. پھر سیل فون کے اوپر پاس ورڈ بچوں کو نہیں لگانے دینا چاہیے, کیونکہ سیل فون پہ پاس ورڈ جو ہے یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کا مس یوز جو ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پٹ آل کمپیوٹرز ان پبلک فیملی ایریا.
جو ڈرائنگ روم ہے جہاں سب مل کے بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر کو وہاں رکھیں کہ بچے نے کام کرنا ہے تو سب کے سامنے بیٹھ کے کرے. ایک اصول یہ بھی رکھیں کہ روم کے اندر آئی پیڈ بچے کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. پھر بچے کے جو ای میل اکاؤنٹ ہیں اس کا ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ایڈ یور سیلف ان دی لسٹ آف دیئر فرینڈس اور فیس بک. اف دے ریفیوز، اگر بچے ریفیوز کریں کہ ہم آپ کو اپنے فرینڈس کی اکاؤنٹ میں نہیں شامل کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، پھر آپ ان کی فیسلٹی کو ہی ختم کر دیں. پھر انسٹال پروگرام ٹو گیٹ اے لاگ آف دیئر ایکٹیویٹیز. پھر سیلف اسٹیم کے بارے میں، ہاؤ وی فیل اباؤٹ آور سیلف. یہ بچے جو ہے نا، دے ایکٹ انڈیپینڈنٹلی، they assume responsibility, they attempt new tasks, handle positive and negative emotions. Child with low self-esteem blame others, they are easily influenced by other people. Be generous with your praise. Teach your child positive self-state mindset. Don't say I am a loser or a failure. کئی مائیں اپنے بچوں کو بہت جلدی کہہ دیا تم تو بہت لوزر ہو، تو بچے کا ذہن ہی بن جاتا ہے. بچے کو اس طرح شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. Criticize actions, not the child. Help your child develop tolerance. ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے بچے کو ہیلپ کرنی چاہیے. لاف ود یور چلڈرن اینڈ ہیلپ دیم ٹو لاف آن دیم سیلف. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بچے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اگر اس نے خود بھی کوئی ایسا کام کیا ہے تو صرف دوسرے لوگ ہی نہ ہنسیں، بچہ اپنے اوپر خود بھی ہنسے. جو بچہ اپنے اوپر خود ہنستا ہے وہ بچہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور اس بچے کے اندر جو ہے وہ اچھی صفتیں آ جاتی ہیں. پھر چند باتیں ہیں جو لڑکوں کے بارے میں خاص ہیں. Give them help to manage their emotions. Many boys feel ashamed. Boys focus on problems rather than emotions. بچے پرابلمز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں لڑکے بنسبت ایموشنز کے. Teach them to deal with emotions. Teach them empathy. بچوں کو empathy سکھانی پڑتی ہے. Boys are 40% less empathetic than girls. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ویڈیو گیمز ہیں. ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچوں کے اندر وائلنس بہت ہوتی ہے. بچے ویڈیو گیم دیکھتے ہیں، ایک ان میں سے دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو روٹین کی چیز سمجھتے ہیں. اب جس کو مارا جا رہا ہے ان کو ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی. اس لیے جب پریکٹیکل لائف میں جب وہ دیکھتے ہیں ایک بندے نے دوسرے کو ہرٹ کیا تو ان کو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی. اس لیے کہنے کو یہ ویڈیو گیمز ہوتی ہیں، مگر اس کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت زیادہ برائیاں آ جاتی ہیں. Encourage them to read books. بکس کو پڑھنے سے انسان کے اندر ایمپتھی اور زیادہ آتی ہے. Develop high self-esteem. Don't label them. Don't blame their gender. بچوں کو دوسروں کی رسپیکٹ سکھانی چاہیے. Set similar rules for sons and daughters. Deal the elders respectfully in life of your child. Show affection. اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو ماڈیسٹی سکھانی چاہیے. بچیوں کے اندر ماڈیسٹی ہونی چاہیے اور گھر کے کاموں کو کرنے میں ان کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ماں سکھاتی ہے اور بچوں کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
بہت ساری مائیں بچوں کو اچھی ریز کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ، تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ماں کی دعا اتنی اہم کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ ماں سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اندلس کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان عورت آئی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے جوان العمر تھا اور اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھڑوانا ہے تو اتنے اتنے پیسے دو۔ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں اکیلی ماں ہوں، تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچے کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکوں۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو میں اپنا گھر بیچوں، لیکن اگر میں گھر بیچ دوں گی تو میں پھر کرائے کے گھر میں کیسے رہوں گی، کیسے کرایہ کو پے کروں گی، اور اگر گھر نہیں بیچتی تو میرا بچہ چھوٹ کے نہیں آتا، اور میں بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، میرا دل بے قرار ہے۔ یہ بتا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بے قراری کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کے بچے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر پیسے کی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہنا۔ چنانچہ میں نے بچے کے لیے رو رو کے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرما، اس کو آزادی عطا فرما، اور ماں بھی رو بھی رہی تھی اور ماں اس پر آمین آمین بھی کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کہ اس کے بعد ماں کے دل کو تسلی ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے گھر بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پیسے دیے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارا بچہ چھوٹ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے سے خود سٹوری سننے کے ہوا کیا۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے مجھے سٹوری سناؤ۔ بچہ کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا اور میرے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی گئی تھی لوہے کی، تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ تو میں نے اپنے انچارج کو بتایا، انچارج نے ایک مکینک کو بلا لیا کہ بھئی دیکھو یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہے۔ تو مکینک حیران ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ زنجیر ٹوٹ سکے، یہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی اور لوہے کی تھی، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ تم نے جان بوجھ کے اس کو توڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں، یہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔ خیر اس زنجیر کو انہوں نے ریپیئر کروا دیا اور اس کا جو ٹوٹا ہوا پرزا تھا اس کی جگہ انہوں نے نیا پرزا اس میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے کسی کام کے لیے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے اپنے جو ہے وہ سپروائزر کو بتایا تو سپروائزر نے پھر مکینک کے آفیسر کو کہا کہ آخر یہ زنجیر بار بار کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ اب جو مکینک تھا اس کا آفیسر بھی آیا چیک کرنے کے لیے کہ آخر ایک ہتھکڑی بار بار کیوں ٹوٹتی ہے۔ تو جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھکڑی ایسے ٹوٹ سکے۔ جب اس نے یہ کہا تو ان کا ایک سینئر ترین بندہ وہاں موجود تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس وجہ سے تمہاری یہ زنجیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اللہ تمہاری زنجیر کو توڑ رہا ہے تو ہم کیوں تمہیں قید میں رکھیں، جو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔
انہوں نے بغیر کسی پیسے کے اس بچے کو آزاد کر دیا اور بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا۔ تو ماں اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں کو بنایا ہے ایک نمونہ کے طور پہ کہ میرے بندو، اگر تم میری رحمت کا دنیا کے اندر پریکٹیکل منظر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی رحیمیت کا معاملہ کرتی ہے، اس کی مامتا کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس قربانی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک انگریز لڑکے نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں 8 لائز آف اے مدر، کہ ایک ماں جس نے 8 جھوٹ بولے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا والد بہت غریب تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں اپنی مدر کے پاس رہنے لگا۔ اب مدر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، تو ہمارے گھر میں کھانا جو پکتا تھا وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی، اور جب کھانا پکتا تھا تو والدہ میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈالتی اور اپنی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالتی۔ پھر کھانے کے دوران جب میں اپنا کھانا ختم کرنے لگتا تو ماں محسوس کرتی کہ مجھے اور کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی پلیٹ میں سے رائس میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایٹ دس رائس سن، آئی ایم ناٹ ہنگری، کہ بیٹے تم یہ چاول کھا لو، مجھے اتنی بھوک نہیں ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے ہو کے مجھے پتا چلا کہ میری ماں اس وقت جھوٹ بول رہی ہوتی تھی، بھوک اس کو بھی ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ بچے تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر چونکہ ہمیں کھانے میں کوئی اچھی نیوٹریشن نہیں ملتی تھی، تو جب ویکینڈ آتا تھا تو میری والدہ مجھے قریب میں ایک ریور تھا وہاں لے جاتی تھی اور وہاں پہ ہم فشنگ کرتے تھے، تاکہ اگر ہمیں کوئی فش مل جائے تو ہم اس فش کو گھر میں پکائیں اور کوالٹی فوڈ مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے 2 فشز پکڑی، ان کو لے کے جب گھر آئے تو میری والدہ نے ان کو کوک کیا اور مجھے کھانے کے لیے دونوں دے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھ کے والدہ کے ساتھ فش کا کباب کھانے لگ گیا، اور چونکہ فش 2 تھیں اور زیادہ سارے کباب تھے تو میں اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جو فش کی بون تھی ان کے ساتھ بھی کچھ میٹ لگا ہوا تھا، تو میں کھا کے رکھتا جا رہا تھا۔ میری والدہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئیں اور اس نے وہ جو بونز تھیں وہ اٹھا کے ان کے ساتھ جو میٹ تھا وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے فیل کیا کہ والدہ بھی کباب کھانا چاہتی ہیں، تو میں نے کہا امی کو کہ امی آپ بھی کباب کھا لو، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، فش ایٹ دس فش سن بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ، میں فش کھانا اتنا پسند نہیں کرتی، تم فش کا کباب کھا لو۔ اور یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا، حالانکہ فش اسے پسند تھی اور وہ بچے ہوئے اس کی میٹ کو بون سے کھا رہی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوا، اسکول گیا، پھر ایک دن آیا کہ میری والدہ مجھے امتحان کے لیے لے کر گئی، میں کمرے کے اندر امتحان دینے میں مصروف تھا، گرمی تھی اور میری والدہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر میری والدہ نے میرے لیے ایک کولڈ ڈرنک گلاس میں ارینج کیا۔ چنانچہ جب چھٹی کا ٹائم ہوا میں باہر نکلا تو میری والدہ نے مجھے وہ ٹھنڈا گلاس شربت کا پیش کیا، تو میں نے اسے کہا کہ امی آپ پی لو، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹے مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی، تم پی لو۔ تو والدہ نے وہ سارا کا سارا جوس مجھے پلا دیا اور خود کچھ نہیں پیا۔ یہ میری والدہ کا تیسرا جھوٹ تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہوا تو میرے اسکول کے ایکسپینسز بھی تھے، تو اب والدہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا، تو والدہ نے کیا کیا
کہ قریب میں ایک میچ فیکٹری تھی، تو وہاں سے خالی ڈبے لے کے آتی تھی اور گھر میں رات کو بیٹھ کے ان کے اندر میچز کو بھرا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک رات میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے کام کرتی رہی کہ تاکہ اس سے کچھ پیسہ ملے اور میرا خرچہ چلے۔ کہتے ہیں صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ سو جائیں، تو ماں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ گو ٹو سلیپ مائی ڈیئر سن، آئی ایم ناٹ ٹائرڈ، کہ بیٹے تم سو جاؤ، میں ابھی تھکی ہوئی نہیں ہوں۔ یہ میری والدہ کا 5واں جھوٹ تھا، حالانکہ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن مجھے اس نے کہا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، تم سو جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول میں اچھی پرفارمنس دکھائی، اس کے اوپر مجھے اسکالرشپ مل گیا اور مجھے امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، تو میں اپنے گھر سے امریکہ شفٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا تو فون پہ میری والدہ مجھے کہتی رہتی اپنا خیال رکھنا، اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک جاب مل گئی، تو میں نے ایک گھر بھی کرائے پہ لے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے شادی کا بھی پروگرام بنا لیا، حتیٰ کہ میری شادی ہو گئی۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ امی آپ یہاں آ جائیں، ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، آپ ہمارے پاس آ کر رہیں، ہمیں آپ کی جو ہے وہ کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کے لیے اداس بھی ہوں۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے تو جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں رہنا اچھا نہیں لگتا، میں اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں زیادہ بہتر ہوں۔ یہ میری والدہ کا 7واں جھوٹ تھا جو اس نے میرے ساتھ بولا۔ پھر میرے پاس چونکہ پے اچھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کروں، تو میں نے ایک مرتبہ کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھجوا دیے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ امی آپ نے پیسے واپس کیوں بھجوائے، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس انف منی تھی، مجھے اور پیسے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میری والدہ کا جو ہے وہ 7واں جھوٹ تھا جو اس نے میرے سامنے بولا۔ پھر کچھ ایسے دن گزرے کہ والدہ نے فون میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا، تو میں بھی پریشان تھا کہ 3-4 مہینے ہو گئے والدہ سے فون پہ کبھی تسلی سے بات نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ پھر ایک دن ذرا میں نے جب زیادہ فون کیا تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں۔ وہ کہتے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں ٹکٹ بنوا کے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ میں ہاسپٹل گیا، میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میری والدہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، اس نے بہت سارا ویٹ لوز کر لیا تھا۔ اور جب میں وہاں وارڈ کے اندر داخل ہوا تو جو نرس تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کینسر کی مریضہ ہے، اس کو چیسٹ میں کینسر ہے اور اس کو بہت پین ہوتی ہے، تو تم اپنی والدہ کا ذرا خیال رکھنا۔ تو اس نے مجھے یہ انفارمیشن دے دی تھی۔ چنانچہ جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور اتنا ویٹ لوز کر لیا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو والدہ نے مجھے روتے دیکھ کر کہا کہ بیٹے ڈونٹ کرائی، آئی ایم ناٹ ان پین، کہ بیٹے تم رو نہیں، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 8واں جھوٹ تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی۔ تو ماں کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے، خود قربانی دیتی ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے۔ یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالی کے پاس ہے، مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا معیار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کو دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ آخر پہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ
مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی، 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں نے اپنے استاد سے آیت پڑھی کہ بھئی مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، تو مجھے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا یعنی عادت ہو گئی، اور چونکہ مجھے اتنی تربیت نہیں تھی اس لیے میں ذرا سخت مزاج کا بندہ تھا، چلتا تھا تو اس طرح نیچے دیکھتا تھا کہ جیسے کسی بندے کی کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بلکہ میری عمر کے لڑکے ہنستے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، مگر میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ بھئی جب شریعت نے کہا ہے کہ نیچے دیکھ کے چلو تو نیچے دیکھنا چاہیے۔ اب اس نیچے دیکھنے میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے قریب سے کون گزرا ہے، کوئی چھوٹا گزرا ہے، بڑا گزرا ہے، مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا کہ کبھی کبھی محلے کی چند آنٹیاں جو میری والدہ کی دوست تھیں وہ کبھی کبھی قریب سے گزرتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ قریب سے گزری ہیں یا نہیں، تو وہ میری والدہ کو شکایت لگایا کرتی تھیں کہ آپ کا بیٹا تو ہمیں سلام بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک دن میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک آنٹی والدہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے یہی کہا کہ آپ کا بیٹا تو مجھے سلام بھی نہیں کرتا۔ تو والدہ نے مجھے بلایا، امی اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی، اور امی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنی آنٹی کو سلام بھی نہیں کرتے، تم اتنے زیادہ بے مروت کیوں بن گئے ہو؟ اب میں نے غصے کا اظہار کیا، امی مجھے کیا پتا، آپ اس آنٹی سے یہ پوچھیں کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اوپر آنکھ اٹھا کے؟ تو آنٹی نے فوراً کہا کہ نہیں، اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا جب میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے قریب سے کوئی مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں تو نیچے زمین پہ دیکھتا تھا۔ تو اس موقع پہ جب آنٹی نے کہہ دیا کہ اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا تو مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے امی کو کہہ دیا، امی پتہ نہیں کہاں سے یہ آنٹیاں اٹھ کے آ جاتی ہیں، آپ کو شکایت لگاتی ہیں اور آپ مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب یہ بات کی تو چونکہ بچہ تھا، یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امی آپ مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اب والدہ نے دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں غصے میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، اور کمرے میں بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کے اوپر آ کے لیٹ گیا۔ اب آنٹی تو چلی گئی 2-3 منٹ میں، تو والدہ صاحبہ نے اپنے چولہے کی آگ کو ذرا کم کیا، اور والدہ پھر میرے پیچھے کمرے میں آئیں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اب جب وہ کمرے میں آئیں تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ امی آ رہی ہیں، تو میں لیٹا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، میں اسی طرح لیٹا رہا جیسے میں گہری نیند سویا ہوا ہوں۔ امی کمرے میں داخل ہوئی اور امی مجھے دعائیں دے رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے بخت لگائے، یہ امی کے الفاظ تھے۔ اور امی کو اصل میں فکر یہ تھی کہ یہ رویا تھا اور اب کر کیا رہا ہے۔ تو میں سویا ہوا تھا، امی ریلیکس ہو گئی کہ چلو آگے سو گیا ہے، تو امی نے یہ دعائیں دی، میرا بیٹا اللہ تجھے بخت لگائے، اللہ تجھے نیک بنائے۔ پھر اس کے بعد امی پاؤں کی طرف آئیں اور انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ میں ہلا نہیں، لیکن وہ میری زندگی کا ایک عجیب سا لمحہ تھا کہ میں حیران تھا کہ اللہ غصہ بھی میں نے کیا ہے، غلطی بھی میری ہے، اور ماں کا دل دیکھو کہ وہ کام چھوڑ کے پیچھے دیکھنے کے لیے آئی ہے، دعائیں بھی دے رہی ہے، اور پھر دعائیں دینے کے بعد اپنے بیٹے کے پاؤں چوم رہی ہے۔ جب ماں چلی گئی تو میں نے اپنے دل میں اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کی، اے اللہ قرآن میں تو میں نے استاد سے پڑھا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور میں نے تو اپنی امی کے سامنے تیوری چڑھائی اور غصے میں آ کے بات کی، اللہ تم میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ جب بھی میں نے یہ دعا کی فوراً دل میں یہ خیال آیا، اے میرے بندے اگر میں نے تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اتنی محبت کرنے والی ماں نہ دیتا۔ تو اللہ نے اگر ایسی محبت کرنے والی ماں دی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی والدہ فوت ہو گئی ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ کے ہاں بلندی درجات کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، میرے مالک ہمارے دل کا حال تو اب بھی وہی ہے، اے اللہ اس دل پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ اس دل پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اے اللہ اس وقت تو آپ کے نیک بندے کے سائے میں ہے، میرے مالک یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ ایسا نہ ہو اسی طرح کے پھر جانور بن جائیں جیسے یہاں آئے تھے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ انسان بننے آئے تھے، میرے مالک انسان نہ بن سکے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تیرے نیک بندے اس مبارک مہینے میں نیکیاں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، میرے مالک ہم تو تیرے وہ گناہگار بندے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی اے اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو اے اللہ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ اس رمضان میں اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم کوششیں تو کر رہے ہیں، اللہ ایک ہی التجا ہے، اے اللہ گناہوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ لٹ پٹ کے تیرے یہاں پہنچے ہیں، اللہ کبھی نفس میں لوٹتا تھا، اللہ کبھی شیطان لوٹتا تھا، اے اللہ تیرے سائے میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ اپنی کمزور بندے کی کمزوریوں کو قبول فرما، اللہ عذروں کو قبول فرما، میرے مالک ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اے اللہ مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب بڑے کے دربار میں جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کیا لے کر آئے ہو، ان سے تو یہ کہا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، اے اللہ ہم بھی مغفرت لینے آئے ہیں، اللہ آپ کا قرب لینے آئے ہیں، اللہ آپ کے محبوب کا قرب لینے آئے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کا قرب لینے آئے ہیں، اے اللہ نیکی تقوی لینے آئے ہیں، اے اللہ ان جھولیوں کو بھرپور فرما، اللہ ان جھولیوں کو بھرپور فرما، میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو یہ نیک اور برکت والی تعلیمات مل رہی ہیں میرے مالک ان کو اپنی زندگی میں لاگو فرما، اے اللہ ہم تیرے وہ سخت دل بندے ہیں
ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ان زیادتیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے سخت دل کو نرم فرما، اے اللہ ان والدین کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جنہوں نے اتنی مشکلوں سے بچے کو بڑا کیا اور بچہ آگے سے جو ہے وہ والدین کو کڑوی کڑوی سناتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، اللہ اس والدین کے دل پہ کیا برستی ہوگی۔ اے اللہ والدین کو اس صورتحال سے محفوظ فرما، اللہ والدین کو اس پریشانی سے محفوظ فرما، میرے مالک ہمیں اپنی اصلاح نصیب فرما، اللہ اصلاح نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ دور بیٹھی مستورات بھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، گھر کی عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ عورتوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں، اللہ یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں، اے اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے، اللہ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ ایک مرتبہ ہمیں اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو صاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، اللہ بے سایہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ بے سایہ ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ حضرت کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا، اور اے اللہ ہمیں بھی اس فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جس طرح قدر کرنی تھی میرے مالک اس طرح قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔